اسماعیل اردو سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ ایک زمانے میں ایک بڑے شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام حاکم دین تھا۔ شہر میں اس کی پہچان ایک امیر اور مصروف تاجر کی تھی۔ اس کی دکانیں بازار کے بہترین حصے میں تھیں، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے اور اس کے حساب کتاب کے رجسٹر موٹے ہوتے جا رہے تھے۔ مگر ایک بات جو سب جانتے تھے وہ یہ کہ حاکم دین دولت کے معاملے میں حد سے زیادہ لالچی اور عقل سے عاری تھا۔ لوگ اسے پیٹھ پیچھے بیوقوف تاجر کہتے تھے، مگر وہ خود کو بہت چالاک سمجھتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، دنیا میں عقل نہیں پیسہ بولتا ہے، جس کے پاس دولت ہو وہی دانا ہے۔ حاکم دین نے کبھی کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرے۔ اگر کوئی اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا تو وہ ہنسی میں ٹال دیتا۔ اس کے نزدیک منافع ہی سب کچھ تھا، چاہے راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی آیا۔ وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کی باتوں میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ اس نے بازار میں اعلان کیا کہ وہ ایک نایاب تجارت جانتا ہے جس میں بہت کم وقت میں دگنا منافع مل سکتا ہے۔ تاجر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، مگر زیادہ تر نے احتیاط سے کام لیا۔ حاکم دین نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اجنبی کو فوراً اپنی حویلی میں بلایا۔ اجنبی نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں گا جس میں خطرہ نہیں، صرف فائدہ ہے۔ ایک خاص قسم کا اناج ہے جو ابھی سستا ہے مگر چند مہینوں میں اس کی قیمت آسمان کو چھو لے گی۔ حاکم دین نے ایک لمحہ بھی تحقیق نہ کی۔ اس نے بازار کے حالات دیکھے، نہ موسم کا اندازہ لگایا، نہ کسی تجربہ کار تاجر سے مشورہ کیا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اسی اناج میں لگا دی، بلکہ قرض لے کر بھی خریداری کر لی۔ اس کا پرانا ملازم رحمت، جو برسوں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، ہمت کر کے بولا، مالک، اتنی بڑی سرمایہ کاری بغیر تحقیق کے خطرناک ہو سکتی ہے۔ حاکم دین نے غصے سے کہا، تم ملازم ہو، تاجر نہیں۔ مجھے مت سکھاؤ کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ مہینے گزر گئے، گودام اناج سے بھرے تھے، مگر بازار میں اس کی قیمت بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگی۔ اس دوران خبر پھیلی کہ وہ اناج بیرون ملک سے بڑی مقدار میں آ رہا ہے، جس سے اس کی قیمت گر گئی۔ حاکم دین پریشان ہونے لگا۔ اس نے اناج بیچنے کی کوشش کی، مگر خریدار نہ ملے۔ جو ملے بھی وہ بہت کم قیمت پر خریدنے کو تیار تھے۔ نقصان روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران وہ اجنبی شہر چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ تب حاکم دین کو احساس ہوا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے۔ قرض خواہوں نے دروازے پر آنا شروع کر دیا۔ وہ تاجر جو کل تک اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اب نظریں چرا لیتے تھے۔ ایک دن حاکم دین اپنی خالی ہوتی دکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی رجسٹر تھے، مگر اب ان میں منافع نہیں، نقصان لکھا تھا۔ رحمت خاموشی سے آیا اور کہا، مالک، اگر وقت پر عقل سے کام لیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حاکم دین پہلی بار خاموش رہا۔ اس کے غرور کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے پیسے کو سب کچھ سمجھا مگر عقل کو بھول گیا۔ آخر کار اسے اپنی حویلی اور دکانیں بیچ کر قرض چکانا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گیا اور ایک معمولی سی دکان میں بیٹھنے لگا۔ اب نہ وہی شان تھی نہ وہی تکبر۔ وقت کے ساتھ حاکم دین بدلنے لگا۔ وہ اب ہر سودے سے پہلے سوچتا، سوال کرتا اور مشورہ لیتا۔ وہ نوجوان تاجروں کو دیکھ کر کہتا، میں تمہیں دولت کا نہیں، نقصان کا راستہ دکھا سکتا ہوں، وہ راستہ جو میں نے خود اختیار کیا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان تاجر اس کے پاس آیا اور کہا، لوگ آپ کو بے وقوف تاجر کہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حاکم دین مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی بھی تھی اور سکون بھی۔ اس نے جواب دیا، ہاں، میں بے وقوف تھا کیونکہ میں نے سیکھنے سے انکار کیا، مگر اب میں سمجھدار ہوں کیونکہ میں نے اپنی غلطی مان لی ہے۔
آہستہ آہستہ لوگ اس کی ایمانداری اور تجربے کی قدر کرنے لگے۔ وہ اگرچہ دوبارہ امیر نہ بن سکا، مگر اس نے عزت اور سکون حاصل کر لیا، اور یہ وہ دولت تھی جو اس نے پہلے کبھی نہ جانی تھی۔ شہر کے بزرگ آج بھی یہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، بے وقوف تاجر وہ نہیں جو نقصان اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو نقصان سے سبق نہ سیکھے۔ اور حاکم دین کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ عقل کے بغیر دولت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، مگر سمجھداری انسان کو خالی ہاتھ بھی امیر بنا دیتی ہے۔